السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آیت نمبر 34 پچھلی نشست میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تمام اشیاء کا علم سکھا دیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کے ضمن میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ تکبر کسے کہتے ہیں، اور یہ بات ہم اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ابلیس کو بھی رسوا کر دیا وہ یہ تکبر ہے، جس کو ہم انا بھی کہتے ہیں، خود پسندی، عجب پسندی، تکبر۔ یہ انتہائی کبیرہ گناہ اور انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانوں سے بدتر بنا دینے والا ہے۔ ابلیس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا، بڑا اونچا رتبہ تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لہذا حکم اسے بھی شامل تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ ابلیس جو تھا جنوں میں سے تھا لیکن اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اس نے، یعنی حکم اسے بھی تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا أَمَرْتُكَ، میں نے تجھے حکم دیا ہے اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حکم فرشتوں کو تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ابلیس، اسے بھی حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حیل و حجت اس نے پیش کی ہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ نے پوچھا کہ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، اے ابلیس سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے اپنی بہتری کی جو وجہ بیان کی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے، آگ جلائیں تو شعلے اوپر اٹھتے ہیں، اور مٹی کو جتنا اوپر سے بھی پھینکیں گے وہ زمین کی طرف آئے گی، کشش ثقل، ہر وزنی چیز زمین کی طرف آتی ہے۔ تو آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، یہ نیچے ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ پست ہے، یہ معمولی ہے، یہ نیا ہے، ابھی تو اس کو تو نے پیدا کیا، میں پرانا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ابلیس کے ہیں۔ ہم اپنے اندر سے اور اپنے بچوں کے اندر سے یہ انا نکال کے باہر کرتے ہیں، قیمتی انسان بن جائیں گے۔ بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ کبھی یہ نہ کہو کہ میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اگر اچھا ہے کوئی شخص تو یہ الفاظ دوسرے کہیں گے، بلکہ دوسرے محسوس کریں گے کہ واقعی تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ بس کہلوانے سے نہیں ہوتا، یا خود کہنے سے تو کبھی بھی انسان اچھا نہیں ہوتا، خود کہنے سے ابلیس بن جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا میں اچھا ہوں، اس نے دعویٰ یہ کیا کہ اے اللہ میں آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں عالی ہوں، اونچا ہوں۔ اور پھر اس نے دلیل بھی دی، دیکھیں حیل و حجت کرتے کرتے دلیل بھی دی کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اونچی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کو فارسی میں خاک کہتے ہیں نا، خاک، اسی لیے خاک نشین یا خاک ساری اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی تواضع، انکساری، عاجزی اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آج ہم تکبر کی تعریف اچھی طرح سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں کہ تکبر کہتے کسے ہیں۔ یہ 3 لفظ پر مشتمل ہے، کاف، با اور را۔ کبر، کبر بڑائی، یہ کبر اور کبریائی جو ہے نا یہ اللہ کی شایان شان ہے۔ بس ہم بار بار اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں، ہم بھی چھوٹے، ہمارا عہدہ بھی چھوٹا، ہماری
انا چھوٹی، سب کچھ کم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ تو جو شخص اللہ اکبر کو مان لے تو سمجھ جائے گا کہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اسے نہیں مانتا اور اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی شدید وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر کبر اور تکبر ہو۔ اتنا سخت ایسی وعید، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس کبر کے بڑے بڑے الفاظ ہوں تو تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ کبر کا چھوٹا سا حصہ، معمولی سا ذرے برابر کبر، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی ان کی ساری پسند ہے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ صحابہ سہم گئے، ڈر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری سواری اچھی ہو، گھر اچھا ہو، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے نا، تو کیا یہ سب بھی تکبر کے زمرے میں؟ پھر تو ان سب چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ لباس بھی ہم اچھا نہ پہنیں، سواری بھی اچھی نہ استعمال کریں، گھر بھی بہت اچھا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ سب بھی کبر میں آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے اور تم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسکین بن کے گھومو، لوگ تمہیں صدقہ خیرات دینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھے لباس پہننا کبر نہیں ہے، اچھی سواری استعمال کرنا کبر نہیں ہے، اچھے گھر میں رہنا کبر نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کبر کی تعریف یہ ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ دو جملے چھوٹے چھوٹے سے ہم بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا دیں، تاکہ بچپن کا پڑھا ہوا سیکھا ہوا پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ پوری زندگی بچے اس معیار کو برقرار رکھیں کہ ہمیں ان دو چیزوں سے دور رہنا ہے، تاکہ تکبر کے زمرے میں ہمارا کسی قسم کا حصہ نہ ہو، تکبر کرنے والوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ یہ تو اللہ کے سخت عذاب کے مستحق لوگ ہیں، تکبر کرنے والے۔ تو تکبر کی تعریف کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور کوئی کہے میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ اسے فوراً کہنا چاہیے سمعنا واطعنا۔ دوسرا، تکبر کا دوسرا پہلو یہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے۔ ہاں، اچھا لباس اس لیے پہنے کہ کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے۔ دوسرے کے لباس کو، دوسرے کی سواری کو، دوسرے کے گھر کو، دوسرے کے معیار زندگی کو کمتر سمجھتے ہوئے اپنا معیار بڑھا رہا ہے، چاہے ادھار لینا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن معیار بڑھا کر کے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا ظاہر کرنا، یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا کہ دیکھو، ایک شخص گھوڑا پالتا ہے لیکن نیت کے مطابق اجر و ثواب پاتا ہے۔ ایک شخص اور ہے جو گھوڑا پالتا ہے، نیت کے مطابق وہ اپنے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ ایک شخص گھوڑا پالتا ہے، اپنی نیت کے مطابق گناہ گار ہے اور اس کو سزا ملے گی۔ اب سواری ایک ہی ہے، گھوڑا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن تین قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا جس نے گھوڑا اس لیے پالا تاکہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے وہ جہاد کرے گا یا اللہ کے دین کو غالب کرے گا۔ یعنی آج اگر ایک شخص گھوڑے کی جگہ آپ گاڑی لے لیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کار ہے، اس لیے اس نے گاڑی خریدی ہے تاکہ اس میں وہ نماز کے لیے جائے گا، اس پہ سفر کر کے اپنی دینی ذمہ داری نبھائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد کے لیے گھوڑا پالا ہے، اس گھوڑے کے ہر قدم پر اس کو ثواب ملے گا۔ گھوڑا چارہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، رسی توڑا کر کہیں بھاگ جاتا ہے، ایک دو وادی طے کر کے کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، یہ سب اس کے نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب ہے، اجر و ثواب جاری ہے۔ نیت کیا تھی؟ اعلاء کلمت اللہ، دین غالب کرنا۔ فرمایا دوسرا شخص ہے جو گھوڑا اس لیے پالتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہ کہیں جا سکے اور کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، یعنی اس کے لیے یہ ستر ہے، پردہ پوشی ہے۔ تو اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز رکھنا یہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ہے۔ ثواب تو ثواب ہے، اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ اس کام کے لیے، مثال کے طور پر گھر میں آپ کھڑکی لگاتے ہیں اور کھڑکی کھولتے ہیں، ہوا آئے گی تو ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے،
لیکن کھڑکی لگائیں اور کھڑکی کھلی رکھیں تاکہ اذان کی آواز آئے گی، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، گھر میں بچے بھی نماز پڑھیں گے تو ہوا تو ویسے بھی آئے گی لیکن ثواب آپ کو ملے گا نا۔ تو نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دو شخص ہو گئے، ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے اور ایک دین کے لیے رکھتا ہے، دین کو غالب کرنے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا تیسرا شخص ہے وہ گھوڑا اس لیے پالتا ہے، سواری اس لیے رکھتا ہے تاکہ دوسروں کو حقیر سمجھے کہ پورے محلے میں، پورے شہر میں، اور کوئی کہتا ہے پورے ملک میں اس کے پاس جیسی گاڑی ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو سب سے نیا جدید ماڈل آتا ہے وہ فوراً خریدتا ہے اور گاڑیوں کی قطار ہوتی ہے، جب جو ہے نا کوئی نئی گاڑی آئے فوراً یہ گاڑی تبدیل کر لیتا ہے۔ تو لوگوں میں تو واہ واہ ہوگی، لیکن یہ اس کے لیے بوجھ ہے، گناہ ہے، وزر ہے۔ اگرچہ حلال پیسوں سے خریدا ہے، اس نے حرام کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن حلال اور جائز طریقے سے روپے پیسے کمائے ہیں، حلال اور جائز طریقے سے اس نے اپنی ضرورت کے لیے گاڑی رکھی ہے۔ نیت صرف یہ ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی آگے نہیں آ سکتا، کوئی میرے معیار کے مطابق کوئی اتنا اونچا نہیں ہے، یہ کبر ہے، یہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف ہمیں سمجھا دی۔ اچھا لباس پہنے دوسرے ساتھی پر اپنی برتری کے لیے نہیں، اچھی سواری رکھیں اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کے لیے نہیں، ورنہ تو یہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف یہ بتلائی کہ غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق ٹھکرا دینا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم آج ضرور سیکھیں گے کہ تکبر کرنے کا کیا معنی ہے، کہ جو اللہ کا حکم آ جائے حیل و حجت کیے بغیر اس پر عمل کرنا یہ اطاعت ہے، اور اس میں حیل و حجت کر کے اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دینا یہ تکبر ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا تکبر ہے اور یہ حرام ہے۔ اب چاہے وہ عربی جبہ ہو یا تہبند ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، جو کپڑا ہم پہن رہے اوپر سے وہ لٹکانا حرام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں۔ اور ایک روایت میں فرمایا من جر ثوبہ خیلاء، جس نے تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا لٹکایا۔ اور ایک اور روایت مسلم میں اس کے لیے شدید ترین وعیدیں ہیں، سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جب یہ 4 وعیدیں سنائیں تو صحابہ سہم گئے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خابوا و خسروا من ہم، وہ لوگ تو بڑے ناکام و نامراد ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن کے لیے شدید وعید ہے؟ تو آپ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 تو فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یا تو احسان کرو ہی مت، لیکن اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، کسی کو کچھ دو، اور اس سے جب تمہاری ناراضگی ہو تو اس پر احسان جتلا کر کے اپنے لیے عذاب مت خریدو۔ المنان، احسان جتلانے والا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 المنفق السلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ساتھ مال بیچنے والا، تاجر حضرات میں بہت عام ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے تاجر معمولی سے پیسوں کے بدلے قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبزی، پیاز، آلو یا پھل بیچنے والا جو ہے نا، اگر خریدنے والا کہے کہ نہیں جی تو اللہ کی قسم یہ تو میرے گھر میں اتنے کا پڑا ہے، آپ کو یہ کس نے پوچھا ہے کہ کتنے کا پڑا ہے؟ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا فرمایا المسبل ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ تو بعض لوگ جو ہے نا اس پر حیل و حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں اس دور میں غربت تھی تو اس لیے کہا گیا کہ چھوٹے کپڑے پہنو، ٹخنے سے اوپر رکھو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر غربت کا دور ہے تو آج جو ہے وہ ہاف پہنتے ہیں اور نیکر پہنتے ہیں، غربت کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ حکم تو یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو یا ٹخنے سے اوپر ہو۔ تو اب تکبر کی تعریف سمجھ لیجئے کہ ہمارے تمام معاملات میں شریعت نے ہمیں جس سے روکا ہے، عورتوں کو باریک کپڑے سے روکا ہے پھر بھی پہنتی ہیں، متکبر ہے۔ چست کپڑے سے روکا ہے پھر بھی چست کپڑے پہنتی ہیں، یا برقع بھی پہن رہی ہیں تو اتنا چست کہ جسم نمایاں ہے، یا اتنا اس پہ زیب و زینت ہے کہ وہ پہلے سے اس میں حجاب کے بجائے بے حجابی نظر آ رہی ہے۔
تو ہر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کر دینا تکبر ہے۔ تو تکبر کی تعریف میں 2 جملے ہیں، الکبر بطر الحق و غمط الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، صرف ابلیس نے انکار کیا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، انہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم تکبر کریں گے تو ہم آدم علیہ السلام کی ذریت میں رہتے ہوئے ابلیس کی ذریت بن جائیں گے، ابلیس کے ہم نوا بنیں گے، اور ابلیس اور اس کی متبعین کو اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے ابلیس تجھ سے اور تیری جو بھی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ہمیں ابلیس کی پیروی سے بچنا ہے، تو ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں کہ ان کے اندر انا نہیں آنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب والدین کے اندر سے انا پہلے نکل جائے۔ اگر ہمارے اندر انا ہوگی، ہم بچوں کو انا سے کیسے روکیں گے؟ ہم کہتے ہیں چچا سے بات مت کرنا، خالہ سے بات مت کرنا، پھپھو کے گھر بالکل مت جانا، اور تمہاری فلاں کزن وہ تو ایسی ہے، فلاں تو ایسا ہے، یہ انا ہے۔ ہم بچوں کو اگر اپنی انا سکھلائیں گے تو ان کی انا کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اپنا تکبر کا یہ رجحان ختم کر دیں۔ اللہ نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق سے روکا ہے، تو ہم خندہ پیشانی سے ملیں، کسی کے شر سے بچنے کے لیے زیادہ تعلق نہ رکھیں، دعا سلام تو کم سے کم بند نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پی لیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، 3 گھونٹ میں پانی پئیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ چھوٹے منہ بڑی بات کر رہے ہو، کہیں بیٹے شکریہ آپ نے یاد دلایا، بیٹھ جائیں، سیدھے ہاتھ سے پی لیں۔ یہ انا ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی پر دوسروں کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ جب ہمارے اندر سے انا ختم ہوگی تو ہم اپنے بچوں میں بھی کبر کی تعریف کو ان کی گھٹی میں ڈال دیں، بچپن سے ان کو سکھائیں کہ بیٹے اگر آپ نے کوئی حکم اللہ کا رد کر دیا یہ تکبر ہے، یا اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ دار کو، یا کسی راہ چلتے مسافر کو حقیر سمجھا، دیکھو کیسے ہیں یہ دیکھو کہاں رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھی سواری دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا لباس دیا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ تو آج کے نشست میں ہم نے تکبر کی جو تعریف سیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں دورہ تفسیر کا سب سے اہم ترین سبق یہی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کر سکیں تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کسی بچے میں تکبر پایا جائے، اس کو ہم دور کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کام تکبر کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کریں گے تو تکبر دور ہوگا۔ مثلا کسی غریب شخص کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یہ تکبر ہے نا۔ اب وہ بچے کا کلاس فیلو ہے، ساتھی ہے، یا کزن ہے، رشتہ دار ہے، تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس غریب بچے کے لیے تحفے تحائف خریدیں، اپنے بچے کو لیں، اس کے گھر جائیں، اور اس کے گھر میں فرش پر اپنے بچے کو بٹھائیں کہ بیٹا بیٹھو یہاں پر، صوفے پہ تو بہت بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ نیچے بٹھائیں، اس کو کہنا تحفہ دو، اس کے ساتھ کھیلو، اور بار بار لے جائیں یہاں تک کہ اس کے دماغ سے نکل جائے کہ میں عالی ہوں اور یہ بیچارہ کمتر ہے۔ یاد رکھیں اگر بچوں کی آپ نے اس نہج پر تربیت نہیں کی تو یہ بچے کل آپ کو بھی حقیر سمجھیں گے کہ میرے ابا جو ہے نا وہ تو صرف میٹرک پاس ہیں اور میں تو جو ہے نا BA ہوں اور MA ہوں، میں PhD ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو یہ تو آپ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اگر بچوں میں کسی لمحے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر تکبر والی کوئی بات پائی جا رہی ہے تو اس کو جڑ سے نکال دیں، ختم کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ضرور اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق رکھیں جو مالی اعتبار سے آپ سے کمزور ہیں۔ ہم الٹ جو ہم سے بہتر حالت میں ہیں نا وہ نہ بلائیں تو بھی ان کے گھر بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور جو ہم سے کمتر ہیں وہ بلائیں تو بھی کہتے ہیں اچھا ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس، تم لوگ تو تمہارے پاس اتنا کام تھوڑی ہے۔ ہم اپنے مصروفیات گنا کر کے ان پر احسان جتلا رہے ہوتے ہیں جیسے۔ یہ تکبر ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور تعلق قائم کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ جو ہم سے مالی اعتبار سے کمزور ہے، ہم سے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں، 1 کمرے کا فلیٹ ہے، چھوٹی سی بیچارے جو ہے نا گھر میں گزارا کر رہے ہیں، ضرور جائیں، ان پر بوجھ نہ بنیں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، آپ پھل لے جائیں، کھانا لے جائیں، کچھ تحفے تحائف لے جائیں، اور احسان نہ جتلائیں، جا کر کہیں خوشی سے کہ آج ہم نے سوچا 7 مل بیٹھ کے کھائیں گے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ عجز و انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔
اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جو جتنا زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہے، وہ بڑا ہے، ورنہ حسب نسب خاندان اور یہ مال و دولت عہدے منصب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس موضوع کو ضرور نافذ کریں۔ اس حوالے سے اگر آئندہ بھی کوئی سوال ہو تو چونکہ زندگی کا ایک اہم ترین سبق ہے اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔